مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان ہم توقیہ صاحب کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم توقیہ صاحب، کیا حال ہے؟ آپ میوٹ وعلیکم میں ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے بھائی آپ کہاں سے ہمیں کال کر رہے ہیں؟ جی میرا تعلق کراچی سے ہے، پاکستان سے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہوا آپ آج شامل ہوئے۔ آپ اپنا پہلے تعارف کرا دیں، آپ کس فرقے سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے کوئی فرقے نہیں ہیں، ظاہر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں محمد توقیر بھائی ہماری اچھی بات، تو ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب بھی ہیں، تو ہم ان کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ سے عمومی گفتگو کر لیں۔ تو آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو پورا وقت دیں گے، آپ ہمیں رسپیکٹ سے ہم سے بات کریں، ہم آپ سے بھی رسپیکٹ سے بات کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی اور احسن قول سے لوگوں کو دعوت دینی۔ تو ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں، اور آپ سے بہت امید بھی ہے، آپ بہت اچھے بھائی ہیں کہ آپ ہمیں عزت سے ہم سے بات کریں گے، ہم آپ کو بھی پورا وقت دیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں محمد توقیر صاحب۔ احمد صاحب آپ بھی جب بھی آپ نے بات کرنی ہو، بلکہ آپ شروع کر لیں بات کوئی۔ انہوں نے کہا ہے احمد بٹ صاحب کہ ان کا کوئی فرقہ نہیں، تو اس پہ آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کروں گا۔ یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی حکم دیا ہے کہ تم فرقوں میں مت بٹنا، اور جو فرقوں میں بٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ خبر بھی اس مخبر صادق نے دی ہے کہ میری امت پہ یہ یہود و نصارہ کی طرح یہ بھی گروہوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس امت کے بھی 73 فرقے ہو جائیں گے، جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ کا حکم ایک اور چیز ہے، خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری چیز ہے۔ تو ان کو تو ابھی حکم کا اور خبر کا جو ہے فرق وہ بھی علم نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کسی فرقے سے نہیں ہے، تو چلے ٹھیک مان لیتا ہوں میں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کسی فرقے سے نہیں ہے۔ تو یہ جو فرقے ہیں دیوبندی، اب میں نام لے کے پوچھ رہا ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور شیعہ، یہ پھر گمراہ جہنمی فرقے ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس حدیث کے مطابق، یا نہیں مانتے؟ جی جزاک اللہ احمد سے، بہت اچھا سوال ہے۔ جی محمد توقیر صاحب آپ اس کا اپنا موقف دیں۔ جزاک اللہ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ اپنی بات کریں، ہم دونوں میوٹ پہ، آپ اپنا پورا 1-2 منٹ میں جو بات کرنی آپ کریں کھل کے۔ جی بہت شکریہ احمد صاحب، اور رضی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مجھے۔ اچھا، پہلی بات جو احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تعارف کروایا ایز اے مسلمان، ایز اے مسلم، تو میں نے تو کوشش کی اپنا تعارف جو ہے وہ قرآن پاک کے عین مطابق کرواؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے جو ہمارا تعارف کروایا ہے وہ بطور مسلمان ہی کروایا ہے۔ رہی بات ان کا یہ اعتراض کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں نے جھوٹا ٹھہرا دیا، تو یہ تو میرے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں محترم۔ میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں، نہ کہ میں جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا کوئی انکار کر رہا ہوں یا ان کی کسی حدیث کے مخالف جا رہا ہوں۔ اب رہی بات اس بحث کی کہ بھائی اس امت میں 72-73 فرقے ہوں گے، اور جو ہے وہ اس فرقے میں سے میرا کس سے تعلق ہے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ بھائی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور یہ جتنے بھی جو تعارف آپ میرا لینا چاہ رہے تھے، یہ وہ فرقے ہوں گے جو میری امت میں ہوں گے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرقہ کہا اور فرقہ کو آگے ڈیفائن نہیں کیا گیا، تو پھر اس کو اسی حد تک رکھا جائے، نہ کہ ان سو کالڈ اسکول آف تھاٹس کو آپ جو ہے وہ کسی فرقے کا لیبل لگا دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس امت میں 72 فرقے یا 73 فرقے موجود ہیں، اور دیوبندی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث ایک فرقہ ہے، بریلوی ایک فرقہ ہے،
تو یہ آپ کی اپنی سوچ ضرور ہو سکتی ہے، مگر اس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ معاشرے میں رائج اسکول آف تھاٹ ضرور ہیں، مگر فرقہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی فرقے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد تھے؟ جی جزاک اللہ محمد توقیر بھائی، آپ کا ہاں جی، موقف آ گیا اس پہ. ہاں جی، جی جزاک اللہ محترم، آپ نے اپنی طرف سے جو اوضاحات وہ کر دی ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے ان کو فرقہ کہا ہے، اور محترم پھر آپ کو یہ بھی علم نہیں کہ یہ سارے اپنے آپ کو وہ فرقہ کہتے بھی ہیں اور وہ جنتی فرقہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو میں نے ان کو فرقہ نہیں کہا، وہ خود اپنے آپ کو وہ فرقہ مانتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو وہ جنتی فرقہ کہتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ تفریق جب ہو چکی ہے اور آپ کے بقول آپ کسی فرقے میں سے نہیں ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور آپ کہتے ہیں میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، تو آپ تو امت سے باہر ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں، امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی. کہ پلیٹ ہے، وہ گری ہے، نیچے ٹوٹ گئی، اب اس کے 73 ٹکڑے ہو گئے. ان میں سے ہر ٹکڑا جو ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ اس پلیٹ کا حصہ ہے، لیکن باہر پڑی ہوئی وہ کوئی رکابی ٹوٹی ہو، اس کی کوئی ٹھیکری پڑی ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ بھی پلیٹ کا حصہ ہے. جو پلیٹ کے حصے ہیں وہی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ پلیٹ کا حصہ ہے. تو اب جو امت فرقوں میں تقسیم ہو، وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم امت کا حصہ ہے، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی فرقے میں نہیں ہوں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس امت میں بھی ہوں. میں پھر دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو آپ پھر بزبانیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ، لیکن دوسری طرف سے آپ ان کو جھوٹا ہی کہہ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. آپ کو یہ حق تو حاصل ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنتی فرقہ کہیں. یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی میں امت میں بھی ہوں لیکن کسی فرقے میں نہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا. تو جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ صاف اور سیدھی اور سچی بات کو، تو آپ کیوں صاف اور سیدھی اور سچی بات جو ہے وہ نہیں کرتے؟ اس کو گھما پھر آگے کیوں کہتے ہیں جی ہم نے فرقے بنا دی؟ میں نے ابھی بتایا کہ وہ خود اپنے آپ کو فرقہ بھی کہتے ہیں اور جنتی فرقہ بھی کہتے ہیں. کہیں گے تو ابھی اس کی مثالیں جو ہے ابھی آپ کو رضی صاحب پیش کر دیں. احمد صاحب جزاک اللہ بہت. میں ایک چیز محمد توقیر صاحب ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی فرقہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ سچا اسلام ایک ہی ہوگا. تو آپ یہ تو ہمیں بتا دیں کہ یہ جو نئی سچے اسلام یہ کون ہے؟ آپ کو اپنا نہیں پتہ کہ آپ وہ جنتی فرقہ ہیں یہ نہیں. اس پہ میں خوش ہوں کہ آپ میں یہ نیک نیتی کہ آپ کو ابھی نہیں پتہ. مجھے لگ رہا ہے اس تلاش میں کہ آپ کو وہ جنتی فرقہ مل جائے، لیکن یہ تو بتا دیں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، وہابی، ان میں سے ایک ہی سچا اسلام ہو سکتا ہے، 72 تو نہیں سچے ہو سکتے. ان کے تو ایک دوسروں پہ کفر کے فتوے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور ہے. تو آپ یہاں تک تو ہمیں بتا سکیں کہ جو آپ کے آگے واقعہ ثابت ہو چکے کہ انسانوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کی، ان میں سے کون ما انا علیہ واصحابی؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ صرف آپ ہی ہیں پوری دنیا میں، یہ بھی آپ کا حق کیا آپ کے، ہمارا بھی حق ہے آپ کا بھی. تو آپ اس پہ بھی وضاحت کر دیں. جی محمد بھائی. جی ہاں بہت جی، السلام شکریہ. علیکم. ساری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں اس لیے کاٹ رہا ہوں آپ کی بات کہ میں اب گفتگو میں شامل نہیں ہوں، آپ دونوں بات کریں، اس لیے میں نے آپ کو کاٹا ہے، اور آپ اپنی بات جاری رکھیں. ٹھیک ہے. جی جی محمد. جزاکم اللہ مجھے ٹائم دینے کا. اچھا دیکھیں رضی، جو ڈسکشن چل رہی ہے تو بیکاز اب فرقوں پہ بات چل پڑی ہے، اور آپ نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی 73 فرقے ہوں گے اور کامیاب وہی ہوگا جو ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، جو میرے نبی کے میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب آگے یہیں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ تعارف کے اندر اب مزید ڈسکشن کرنا آئی تھنک آگے ہم ڈیبیٹ نہیں کر پائیں گے، آگے بات نہیں چل پائے گی. تو میں اس پہ آپ سے وضاحت لینا چاہتا ہوں کہ ما انا علیہ واصحابی کے مصداق 1400 سال یعنی نبی علیہ السلام سے لے کر اب تک اس امت میں اس کا مصداق کون رہا ہے، یعنی ما انا علیہ واصحابی پر کون لوگ 1400 سال سے کون لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس دور میں اگر آپ کہیں گے کہ 73 فرقے ہیں، آپ دیوبندی بریلوی تو پچھلے 100 سال میں آئے ہوں گے نا، اس سے پہلے 1400 سال میں بھی اس کا مطلب یہ حدیث ایز اٹ از اپلائی ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب ایز اٹ از یہ حدیث اس دور میں بھی اپلائی ہوتی ہے، تو اس دور میں تو نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے.
جس کو آپ زبردستی اس فرقے والے اس بحث میں لانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں تو نہیں لانا چاہ رہا. لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پچھلے 1400 سال میں یہ حدیث 73 فرقے والی، اس میں کون لوگ شامل تھے؟ جی بہت اچھا آپ کا آپ کہہ سوال ہے، جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے، شاید وہ حدیث کے الفاظ پہ آپ غور نہ کر سکیں، تو وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میری جو 3 قرون ہے، 3 سینچریز، وہ افضل ہوں گے. وہ سارے کے سارے جنہوں نے بھی قرآن حدیث کی صحیح طور پر عمل کیا وہ صحابہ کی طرح ہیں. یہ حدیث الگ حدیث ہے، ان کے متعلق بہت ساری باتیں جو ارلی مسلمان ہیں، اولیاء اللہ کی تعریف ہے، من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، ایسی بہت ساری احادیث ہیں جہاں مجددین کا بھی ذکر ہے. وہ سارے نیک ہیں، وہ سارے صحابہ کی طرح تھے، اس پہ کوئی ہمارا اختلاف نہیں. یہ جو حدیث ہے جو 73 فرقوں والی ہے، اس میں صیغہ ہے لا یاتین علی امتی، یہ ابھی زمانہ آنا ہے، تو اس کو آپ ان پہ چسپائے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ زمانہ آخر الزمان کا حوالہ ہے. کتاب الفتن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی روایتیں موجود ہیں کہ آخری زمانے میں بہت سارے فرقے ہوں گے. ان فرقوں کی تفریق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ وہی الجماعہ وما انا علیہ واصحابی. تو یہ جو حدیث ہے یہ اس شان میں پوری ہونی تھی جب مسیح نے آنا تھا، کیونکہ جب امت کا حال یہ ہونا تھا کہ وہ یہود کی طرح ہو جانے تھے، تو تب بھی مسیح نے آنا تھا ان کے حل کے لیے حکم اور عدل کے طور پہ، کیونکہ اتنے اختلافات ہونے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ پہلے بریلوی دیوبندی نہیں تھے، بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس زمانے میں پوری ہوئی ہے پیش گوئی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں لوگ عہد توڑیں گے. اب کوئی کہے کہ صحابہ میں پھر بھی یہ دکھائی نہیں، یہ آخری زمانے کی پیش گوئی تھی، تب بھی پوری ہونی تھی. تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو فرقہ بنایا، نہیں بھائی، ان ساروں کے ایک دوسروں کے خلاف کفر کے فتوے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، یہ خود ہی اپنے آپ کو ناجی فرقہ کہتے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں دعوت دینے ان میں سے کون سچ بول رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کرا دے ان میں ایک ضرور کافر ہے. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں نہیں وہ جنتی فرقہ ہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا ہوگا. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کون سچ ہے ان میں سے. ٹھیک ہے، یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ یہ آخری زمانے کی پیش گوئی. جی بھائی. جزاک اللہ رضی، آپ نے وہ حدیث بھی پیش کر دی اور مفہوم بہت واضح کر دی آپ نے کہ یہ جو 73 فرقے والا معاملہ ہے یہ آخر الزمان کا معاملہ ہے، جو میں آپ کی ڈسکشن سے سمجھا ہوں، اور اس کا تعلق انیشل جو شروع کے جو ہے وہ دور کے ساتھ نہیں ہے جہاں تک آپ نے ایکسپلین کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ فتن کے دور سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا موجودہ دور سے متعلق یا قرب قیامت سے متعلق یہ ارشاد فرمایا. تو اب اس میں نبی علیہ السلام نے خود ہی یہ واضح فرما دیا کہ اس میں راہ نجات پر اور جنتی فرقہ وہی ہوگا جو ما انا علیہ واصحابی، تو جس سنت پر میں ہوں اور جس سنت پر میرے صحابہ ہیں وہ اس پر چلنے والا ہوگا. تو اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں، میں قادیانی جماعت کو جس طرح سے دیکھتا ہوں وہ اس حدیث کے عین مطابق وہ خود بخود کفر کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. کس طرح سے چلے جاتے ہیں؟ اب پلیز میری بات کو سنیے گا. اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ قادیانی جماعت اس عقیدے سے ہٹ جاتی ہے جو عقیدہ خود ما انا علیہ واصحابی کا عقیدہ ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی مسیلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جب کوئی نبوت کا دعوے دار سامنے آتا، رضی پلیز میری بات کنپلیٹ ہونے دیجیے گا. سمجھ مجھے ویسے یہ 1000 بار ہمیں سوال پوچھے گا، اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ٹائم ہم مختصر رکھتے ہیں. دیکھیں میری بات تو مکمل ہونے دینا کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قرب قیامت وہی کامیاب ہوگا
جو میری سنت پر اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا. تو اب نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں جب ایک جھوٹا نبی آیا، اس نے نبوت کی دعوت اپنی دعوت چلائی، تو اس کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی اور صحابہ کی سنت کیا تھی وہ ہمیں دیکھنی ہے. اور ہم وہ دیکھیں ہم نے انشاءاللہ واضح میں دیکھ آپ کو لیا کہ انہوں نے اس سمجھا کے خلاف قتال کیا. وہ میں اس آپ کو کو ابھی جو آپ کو ہم سمجھا دیں گے، فکر نہ کریں، اس میں بھی آپ کی غلطی ہے تاریخی طور پہ. لیکن پہلے آپ یہ مجھے بتائیں کہ احمد رضا خان نے دیوبندیوں کو کافر کہا ہے، وہابیوں کو کافر کہا ہے، کیا آپ احمد رضا خان کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں؟ رضی میرا آپ دیکھیں، آپ میرا کوشچن آنسر نہیں کر رہے، ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے نا. میرا کوشچن ہم سمپل یہ ہے ٹاپک کہ سے نہیں ہٹیں گے، آپ مجھے آپ بتائیں نے خود احمد رضا خان مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے وہابی دیوبندیوں کی تکفیر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہ ان میں سے ایک کافر ہے. آپ بتائیں کون مسلمان ہے ان میں سے؟ دیکھیں رضی، آپ پھر ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں نا. دیکھیں تو آپ نے بات تو اس نہیں وقت چل جواب دینا، رہی اب ہے، میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات نہیں بات یہ ہے تو اس وقت میں چل رہی ہے کہ جواب جو دے رہا ہوں اللہ بھائی. کے آپ نبی کی نے آپ نے سنت کو پکڑنے کافی کی، بات کیا ہے، صحابہ کی آپ نے سنت. بھائی میرے کافی بات کی، میں آپ کو پورا وقت دے رہا ہوں. اب آپ جواب بھی سن لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے مجھے پتہ ہے جواب نہیں دینے، یہاں کوئی جواب نہیں دے سکتا الحمدللہ، کیونکہ ہمارے پاس قرآن حدیث ہے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ نے کہا کہ میں قادیانی نہیں. پہلی بات یہ میں بھی نہیں قادیانی، میں تو احمدی مسلمان ہوں، میں تو نہیں قادیانی. تو نام نہیں بگرانے خراب کرنے چاہیے. قرآن کی یہ واضح تعلیم ہے. تو امید ہے کہ آپ مجھے احمدی آئندہ کہیں گے. آپ نے کہا کہ احمدی مسلمان جو ہے وہ دائرہ کفر میں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمیں تو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن اپنا تو بتائیں. آپ کو اپنا نہیں پتہ، جس کو اپنا نہیں پتہ اس نے دوسرے کو کیا سمجھانا ہے بھائی؟ آپ کو اپنا نہیں پتہ کہ آپ جنتی فرقے میں ہیں یا نہیں، یا آپ جہنمی فرقوں میں سے. آپ نے دعوت مجھے کیسے دینی ہے؟ آپ نہیں مجھے دعوت دے سکتے جب تک آپ کو اپنا نہ پتہ. جو روحانی اندھا اس نے دوسرے کو ہدایت کیسے دینی ہے؟ نہیں دے سکتا. پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آپ خلاف ہیں کیونکہ مسلمہ کے خلاف قتال ہوا تھا. آپ یہ مجھے بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ نے دعویٰ کیا یا بعد میں؟ مختصر سوال ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتہ. جی بھائی. جی مجھے نہیں پتا اس کا آنسر. ٹھیک ہے، تو مسلمہ کذاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط بھی لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس کو دیا تھا کہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس الا مسلمۃ الکذاب، کہ یہ میرا خط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمہ کذاب کی طرف. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالکل سنت نہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو قتل کر دو. یہ غلط بات ہے. اس کی آپ انشاءاللہ آج تصحیح آپ کی ہو چکی ہے. امید ہے آئندہ آپ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کریں گے. دوسری رضی میں بات، اس میں آپ بات ایک چیز نہ ایڈ کاٹیں کرنا میرے چاہتا بھائی، ہوں. میں بات ابھی کر رہا ہوں. دوسری بات یہ، جہاں تک صحابہ کی بات ہے، صحابہ کو ہم بالکل مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ٹھیک ہے، تمام صحابہ کو ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں. ہم شیعہ نہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعہ، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو لڑائی ہوئی ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. الحمدللہ آپ نے تسلیم کیا، آپ کو نہیں پتہ مسلمہ کا کب دعویٰ تھا. مسلمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ تھا. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ جا کے اس کو قتل کر دیں. جب مسلمہ نے بغاوت کی اور اپنی فوج بنائی اور اس نے اسلامی حکومت پہ حملہ کرنا تھا، پھر اس کے ساتھ جو جنگ ہوا پھر ہوا. ٹھیک ہے، یمامہ میں وہ جنگ یمامہ میں وہ جو قتل ہوا، اس کی یہی وجہ تھی کہ اس نے بغاوت کی. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ تصحیح کر لیں. اس سے کچھ آپ نے ثابت نہیں کیا کہ کون صحابہ کی طرح ہیں. اگر آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ صحابہ کی طرح ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سچا اسلام ایک ہوگا. آپ یہاں تک آگے الحمدللہ کہ وہ صحابہ کی طرح ہوں گے. آپ بتائیں بریلیوں کا عقیدہ احمد رضا خان بتاتا ہے، دیوبندیوں کا المحند میں ہے، وہابیوں کا شیخ زبیر علی زاہد صاحب بتائیں گے اور ان کے علماء. اور آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کس کا عقیدہ صحابہ کی طرح، کیونکہ ساروں کے دوسرے پہ کفر کے فتح، تو سارے اسلام میں ایک اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو جائے کہ ایک اسلام سچ ہے. ان کے تو کفر کے فتح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان کو کافر کے ایک ضرور ہے،
آپ یہ نہیں بتا سے کون جنت ہے، یہ اس پہ فکر نہ کریں، ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کریں، لیکن آپ یہ تو بتا دیں ان میں سے کون سچ ہے کون جھوٹا ہے، ایک ہی سچ ہے اس سے۔ جی بھائی رضی آپ نے جو بیچ میں مسلمہ کذاب کی بات کی، اور جزاک اللہ آپ نے ایڈ کیا کہ جی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جہاں تک میں نے ایک آدھ حدیث کا مطالعہ کیا تو اس میں اگر آپ چاہیں تو کوٹ کر دیں وہ حدیث یہاں پر، کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں جو ہے وہ سونے کے 2 کنگن جو ہے وہ دکھائے گئے، اور یقیناً آپ اس حدیث کو پہنچ گئے ہوں گے، اور وہ 2 کنگن کی جو محدثین نے تفسیر آگے بیان کی، اور پھر آگے بلکہ خود اگر میں غلط نہیں ہوں تو خود نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ 2 جھوٹے جو ہے وہ نبی تھے، نبوت کے دعوے دار تھے، ایک مسلمہ کذاب اور ایک آئی تھنک اسود عنسی کے نام سے۔ تو اب ان دونوں، وہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک خواب جس میں وہ کنگن جو ہے وہ ان کو اڑا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر صحابہ کا جو رویہ تھا نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی طرف، وہ بالکل تاریخ میں واضح ہے، آپ نے بھی واضح کر دیا۔ گو کہ آپ نے تھوڑا سا لفظوں کو گھما کے کوشش کی یہ بتانے کی، یہ تاثر جا رہا ہے کہ جی جنگ کے اندر وہ اس کو مارا گیا، یا وہ اس نے جب مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو اس کو مارا، ورنہ محض نبوت کی دعوے کے اوپر اس کو نہیں مارا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واضح جو ہے وہ شریعت کا قانون ہے کہ جو نبوت کا دعوے دار ہو جھوٹا، اس کی ایک ہی سزا ہے۔ بہرحال اس بحث میں ابھی نہیں جاتے، ابھی جو بات چل رہی ہے اس پہ آتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ آپ کی جاننا آواز چاہتا، نہیں مجھے آئی، آپ پھر بتائیں، ایک سیکنڈ، جو آپ نے جملہ کہا ہے وہ پھر ریپیٹ کریں۔ جی کون سے جملے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے 10 سیکنڈ پہلے بات کی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار، جو سنت نبوت کے کسی جھوٹے دعوے دار کی طرف تھا، وہ واضح ہے تاریخ سے کہ وہ اس کو قتل ہی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ آپ نے غلط بات کی، اب آپ میوٹ ہو جائیں، آپ کی بات آ چکی، آپ نے کافی لمبی بات کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا تو پھر، اور یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے آپ کے نزدیک، پھر مسلمہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں کہا کہ اس کو قتل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر تھے، ٹھیک ہے، آپ اسد اللہ تھے، آپ سب سے ہر لحاظ سے آپ اعلیٰ اور افضل ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن حدیث میں ایک بات ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو قتل نہ کیا ہو، حالانکہ اس کا دعویٰ موجود تھا؟ تو یہ آپ نے غلط بات کی کہ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن کی تعلیم ہے تو دکھائیں آیت، دکھائیں حدیث۔ اگر یہ قرآن کی تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں قتل کیا؟ کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ ممکن کیسے کہ قرآن حدیث کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ کی ہو کہ ان کو قتل کر دیں؟ جس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیا؟ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی لوگوں نے دعوے کیا، آپ نے ان کو قتل کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ آپ نے غلط بات کی، اس کی آپ تصحیح کر لیں، امید ہے کہ آپ کر لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پھونکا، آپ نے کہا یہ 2 دعوے دار ہوں گے نبوت کے من بعدی، یہاں بعد کا لفظ ہے، میرے خلاف ان کے دعوے، یہ دونوں نے زندگی میں دعویٰ کیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو بات کی کہ یہ تاریخ میں ثابت ہے، مسلمہ نے بغاوت کی تھی میرے بھائی، مسلمہ نے بغاوت کی تھی، تو یہ صحیح بات نہیں آپ نے کی کہ یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ نہیں تو آپ کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی جو قرآن آپ سے پہ نازل ہوئی اس کی آپ نے نعوذ باللہ خلاف ورزی کی کہ آپ نے مسلمہ کو قتل نہیں کیا۔ ہاں بغاوت جب ہوگی تو وہاں تو قتال کرنا پڑے گا، کیونکہ اسلامی حکومت پہ حملہ ہو سکتا تھا، اس نے پوری اپنی فوج تیار کی ہوئی تھی میرے بھائی، مسلمہ کی فوج ہی، اس وجہ سے صحابہ نے قتال کے، نہ کہ دعوے کی وجہ سے۔ اگر دعوے کی وجہ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی۔ تو امید ہے آپ کی تصحیح ہو جائے گی۔ ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہے بھائی، اگر آپ نے اور کوئی سوال کرنا ہے۔ رضی میرا اگین وہی سوال ہے کہ آپ نے جو 73 حدیث فرقوں والی جو بات حدیث کوٹ فرمائی، اس میں اس دور کے حساب سے بتایا گیا کہ جی اگر آپ نے
سچی راہ پہ رہنا ہے تو وہ ما انا علیہ و اصحابی ہے، ٹھیک جی ہے۔ مجھے آپ کی جماعت، آپ نے کہا آپ کو قادیانی نہ کہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی جماعت احمدیہ کہہ دیتا ہوں۔ آپ اپنی جماعت احمدیہ کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو دعوی نبوت تھا، جی ٹھیک ہے، دعوی نبوت میں آپ کی جماعت احمدیہ کیسے ماں علیہ واصحابی کی مصداق ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو رویہ، میں پھر آپ تاریخ کی روشنی میں حضرات سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو قتل ہی کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کا سوال آگے ہے۔ پہلی بات یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ دعوے کی وجہ سے قتال نہیں ہو، اس پہ آپ تصحیح نہیں کر رہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے علمی غلطی کی ہے۔ اگر آپ نے آج ہی آپ اس کو تسلیم کریں، آپ پھر سے وہی رپیٹ کریں، یہ مناسب نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اگر آپ میری بھی تصحیح کرتے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ جی آپ نے صحیح بات کی، میں اپنی تصحیح کر لوں گا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ آپ لوگ کیسے صحابہ کی طرح، آپ نے تو مسیح موعود علیہ السلام کو ایز بطور امتی نبی مانا ہے۔ میرے محترم بھائی، تمام صحابہ کا یہ عقیدت ہے، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، تمام صحابہ کا عقیدت ہے کہ آخر الزمان میں مسیح نبی اللہ آئیں گے۔ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی آئیں گے اس امت میں، اس امت کی تجدید کے لیے اور لوگوں کو صحیح راستے دکھانے کے لیے، ان پہ وحی بھی ہوگی۔ یہ آپ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے میرے بھائی۔ صحابہ کی بھی یہ عقیدت ہے کہ مسیح آخر الزمان میں آئے گا۔ اس میں فرق بتاؤں کہ صحابہ کا یہ عقیدت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول الا بنی اسرائیل فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے واپس نہیں آنا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ساری پیشگوئی جو تھی کہ اس امت میں مسیح نبی اللہ آئے گا، وہ حضرت مسیح موعود ہے، ہم نے اس کو مان لیا، آپ ابھی تک انتظار کے۔ تو ہمارے دو اصولی اختلاف ہیں، ایک ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں جسم کے ساتھ یا وفات پا چکے ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ پھر دوسرا ختم نبوت پہ ہماری بحث ہوتی ہے، تو یہ دو بنیادی عقائد ہم ثابت کریں گے کہ یہ صحابہ کے ہی عقائد تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مسیح نبی اللہ آئے گا۔ تو ساروں کا عقیدت ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، لیکن جو مسیح نے آنا ہے وہ اس امت میں نبی ہوگا۔ یہی آپ کے اکابر کے حوالے بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ تو اصل میں یہ بات ہے میرے بھائی کہ ہم صحابہ کی طرح ہیں الحمدللہ۔ کیا آپ مسیح کے منتظر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی ہوں گے اس امت میں؟ دیکھیں رضی، اب اگین میرے کویسچن کا مجھے صحیح طرح آنسر نہیں ملا۔ بہرحال جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جو میں سمجھا ہوں کہ آپ کی جماعت احمدیہ جو ہے وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، وہ نبوت بقول آپ کے وہ مسیح ابن مریم جن کی پیشن گوئی احادیث میں آئی، وہ اس نبوت کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ بن مریم، جہاں تک میرا علم ہے، عیسیٰ بن مریم کے الفاظ احادیث مبارکہ میں آئے، نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا کوئی اور نام جو آپ جس نام سے اپنے نبوت کے دعوے دار کو پکارتے ہیں، نہ اس نام سے۔ تو اگر یہ ایسا ہی معاملہ تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات جو کہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے آئی ہے، تو وہ ان کو اس معاملے کو مبہم اور ڈائلیوٹ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سمپلی نام بتا دیتے۔ آپ عیسیٰ بن مریم اور آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی دونوں الگ الگ پرسنالٹیز ہیں، تو غلام احمد قادیانی کیسے مصداق ہو سکتے ہیں عیسیٰ بن مریم؟ اللہ آپ کا سوال آ گیا ہے۔ پہلی بات یہ میرے محترم بھائی کہ یہ ہمیں اسلامی کی اصول پہ پہلے بات کرنی پڑے گی کہ پیش گوئی کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کی کیسے پیش گوئی ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش گوئی اور دعا قرآن میں وَبْعَثْ فِيهِمْ رسول، ٹھیک ہے، وَبْعَثْ فِيهِمْ رسول، ادھر نام نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج، ایسی کوئی پیش گوئی نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نہ کسی اور نبی نے، بلکہ ان انبیاء نے ایسی پیش گوئی کی تھی کہ آپ کے بھائیوں میں نام بھی آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات نہ کاٹے، اس پہ میں آ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نام احمد کہا ہے،
یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ نہیں کہا یاتی من بعد اسمہ محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام احمد نہیں تھا، محمد تھا. ہاں اللہ نے آپ کو احمد کا نام دیا. یہی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں ان میں اخفاء حق ہوتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کے متعلق جو تورات میں پیش گوئی جو قرآن میں تصدیق ہے کہ وہ ابھی تک موجود ہیں، ان میں کیا لکھا ہے؟ آپ کے بھائیوں میں ایک نبی آئے گا. یہ تو نہیں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تو نام پیش گوئی میں ضروری نہیں ہوتا. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، کیا اس کے آگے پیش گوئی تھی کہ ایک نبی آئے گا موسیٰ کے نام کے ساتھ؟ یہودیوں نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا؟ آپ کو اس کا علم ہے؟ وہ کہتے تھے الائجہ نے پہلے آنا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ الائجہ پہلے آنا تھا، آپ کیسے آگے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا الیاس اصل میں یحییٰ علیہ السلام ہے، وہ روحانی طور پہ الیاس علیہ السلام ہے. تو یہودی نے کہا یہ کیا تعویل ہے، نام تو الائجہ لکھا ہونا تھا. تو یہ اصل بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیش گوئی میں کہا کہ ابن مریم آئیں، پیش گوئیوں میں ہر وقت اخفاء حق ہوگا. اسی پیش گوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کے امام آپ میں سے ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ. پوری حدیث کو آپ نے پڑھا نہیں، اسی حدیث میں کہ وہ آپ میں سے ہوں گے اور آپ کے امام ہوں گے، پہلی بات. پھر اسی حدیث میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل والے نبی ہوں گے، بلکہ کہا امامکم منکم. قرآن میں واضح عیسیٰ علیہ السلام صرف رسولن الی بنی اسرائیل ہیں. پھر انہی حدیث میں وہ صلیبے توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، ان کی آپ تعویل کرتے ہیں. پھر اسی حدیث میں میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات شدہ انبیاء میں شامل ہے. یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ان کو معراج میں ملاقات کی اور فرمایا ان کا سرخ رنگ ہے، گنگریالے بال تھے. اگلی حدیث میں جب آپ نے مسیح کی پیش گوئی کی جس نے اس امت میں آنا تھا، آپ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یعنی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے ان کو پہچانے تھا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو جواب خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ یہ بھی ابن مریم ہے، لیکن کیا بتایا؟ گندمی رنگ ہے، لمبے بال ہے، لیکن نام ابن مریم ہے. تو یہ حدیث میں واضح کہ عربی لغت میں ایسے نام دیے جاتے ہیں مشابہت کی وجہ سے. جیسے قرآن میں لکھا ہے مریم علیہ السلام کو یا اخت ہارون. بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعلق آیا کہ لوگ کہتے تھے یہ ابن ابی کبشہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن واضح وہ نہیں تھے ابن ابی کبشہ. تو یہ عربی کے محاورے ہیں، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ ایسی کی جاتی ہیں. مرزا صاحب کے لیے اصول نہیں بدلیں گے. پیش گوئی کو آپ نے دیکھنا کہ کیا نشانات پورے ہوئے ہیں، کیا وہ صادق ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے. نام کے پیچھے آپ جائیں گے پھر کسی نبی کو نہیں آپ مان سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے نام کی کوئی پیش گوئی تھی؟ اسماعیل اسحاق کی کوئی پیش گوئی تھی؟ ہارون کی کوئی پیش گوئی تھی؟ نہیں تھی. مخالفین ہر وقت یہی کہتے ہیں میرے بھائی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی آ رہے ہیں. تو یہ بات نہیں مناسب کہ آپ نام کے پیچھے جائیں. نشانات کو دیکھیں، تعلیم کو دیکھیں، معیار صداقت کو دیکھیں، قرآن حدیث سے آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یا محمد توقیر بھائی 156 ہو گیا، میں نے ظہر کے لیے نکلنا، اب ٹائم ہو گیا. تو آپ یہ کریں میرا رضی ٹیلیگرام مجھے لے لیں، لاسٹ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی کل انشاءاللہ، ٹھیک ہے مجھے رضی پلیز 1-2 منٹ دے دے لاسٹ. بھائی. نماز شروع ہونے لگی ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا ابھی ٹائم. میں نماز کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا. اگلی بار انشاءاللہ آپ کو میں پہلے لے لوں گا جب بھی آپ آئیں گے، ٹھیک ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.